अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या गलत बात का जवाब दूसरी गलत बात है जो आजकल हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं मौजूदा कुछ 2 हफ्तों से, जिस लेवल पर, जिस टेंजेंट पर गुफ्तगू जा रही है, अब न जाने इसका अंजाम क्या होगा। क्या कोई ब्रेक्स हैं, क्या कोई लिहाज है, क्या कोई किसी किस्म का भी कोई रख रखाव बचा है हमारी सियासत में, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से में। फिर क्या अब टाइगर फोर्स बमुकाबला शेर जवान होगा? जो मरियम नवाज साहिबा ने आज खिताब किया, एक नई नौजवानों की वो फोर्स जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शेर जवान फोर्स उसका नाम लिया गया है। तो वैसे तनकीद की जाती रही थी पीटीआई के ऊपर, उनकी टाइगर फोर्स के ऊपर, तो अब एक पैरेलल अपनी भी एक जो है यूथ फोर्स जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहरहाल इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। चोर डाकू गद्दार का शोर आखिर कब तक? क्या इस मुल्क में सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब गद्दार हैं? इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा सही क़यादत मौजूद है जो जिसके ऊपर कोई ना कोई सवाल ना उठाए गए हों या उठाए जाते रहे हों माजी में? प्रोग्राम इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं जी। बड़ा एक हंगामा खेज दिन इसलिए रहा क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं। जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे, वहां पर उन्होंने जो एक नए सूबे की इंतजामी तौर पे ऐलान कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली ये जो बयान गुज़श्ता कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में हो रहा है, जहां पर एक दूसरे की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आज वजीर आज़म साहब ने अयाज सादिक के उस स्टेटमेंट के जवाब में बाकायदा जो है उन्हें मीर अयाज सादिक किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है, सुनिए। नुकसान मुसलमानों को सबसे ज्यादा पहुंचाया मुसलमानों के मीर जाफर और मीर सादिक ने, और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो गद्दार आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का, लेकिन अब जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे। ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट थी, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें तो उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, उस पर डट नहीं जाना चाहिए था। कोई कंफ्यूजन है, लोगों की दिल आजारी हुई है, लोगों के इमोशंस उससे हर्ट हुए हैं। अवाम को अगर उस बात पे कोई जो है कोई तकलीफ पहुंची है तो ऐसी स्टेटमेंट्स पे डटा नहीं जाता, कह देते हैं, कोई माजरत कर लेते हैं, कोई दरमियान का रास्ता निकल जाता है। लेकिन बाहर लगता है कि पीएमएलएन की क्यादत ओवरऑल अब सरदार अयाज सादिक साहब के साथ खड़ी है, और इंडोर्समेंट ना सही तो एटलीस्ट उस बयान को ठीक करने के हवाले से भी कुछ मुतालबा नहीं किया जा रहा। मरीम नवाज साहिबा ने भी आज बात की, उन्होंने भी ये कहा कि अयाज सादिक साहब के बयान के ऊपर तो रद्द अमल आता है, दूसरी स्टेटमेंट पे क्यों नहीं आता? अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद एक बहुत खतरनाक बयान एक वफाकी वजीर की तरफ से आता है, जिसमें उन्होंने शायद ये इम्प्रेशन दुनिया को मिला कि शायद वो जो पुलवामा हमला है उसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। 75% 80% आज उस वफाकी वजीर के बयान का फायदा उठाकर भारत का वजीर आजम हमें चार्जशीट कर रहा है उस वजह से। लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो अयाज सादिक की बात करते हैं। आपने वफाकी वजीर जो हैं उनके इल्जामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? यानी कि फिलहाल कोई भी अपनी स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा गौर करने को तैयार नहीं है। कोई इस वक्त कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि मामलात कोई उस पर पानी डलेगा, कोई उसके ऊपर जो है बेहतरी आएगी। इस वक्त जलती पे तेल की ही सूरत हाल है हर स्टेटमेंट के नतीजे में। लेकिन इससे भी ज्यादा एक तशवीशनाक स्टेटमेंट दी जो इंटीरियर मिनिस्टर ने, एजाज शाह साहब ने, और आई एम श्योर वो बड़े होशो हवास में ये बात कर रहे होंगे। उन्होंने जो ये बात कही, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के नतीजे में जो कुछ खानदानों को तकलीफ उठानी पड़ी, उनको जानों का नजराना पेश करना पड़ा, उसके बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी तकलीफ दह है। एजाज शाह साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। जब हुकूमत ने टेररिज्म के खिलाफ तरीके तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अजीब गुलाम मोहम्मद को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया, ये रिएक्शन हमारे ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे, तो मुझे लगता है ये वो वल्नरेबल है।
یہ تشویشناک بات اس لیے کیونکہ ANP سے آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں, ان سے آپ بہت اور ایشوز پر اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کبھی ان پہ یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ وہ اسٹیٹ کے یا پاکستان کے آئین کے قانون کے مخالف باتیں کرتے ہیں. وفاقی حکومت کے بارے میں بات کرنا اس وقت کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف بات ہو رہی تھی, اور یہی اس کو ملا کر انہوں نے کچھ نون لیگ سے متعلق فرمایا ہے. کسی بھی انٹیریئر منسٹر کو یہ بات بالکل شوبہ نہیں دیتی, اور ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوئی پھر ان خاندانوں کو جن کے اپنے پیارے جو تھے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے. میاں افتخار حسین صاحب نے ایک بڑی تکلیف دہ ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست وضاحت کرے اعجاز شاہ صاحب سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ. وہ دھمکی آمیز انداز میں بتا رہے ہیں کہ جب ANP نے طالبان کی مخالفت کی تو بلور فیملی کو میاں افتخار یعنی میرے بیٹے کو مار دیا, یہ ریاکشن تھا. اس کے آگے انہوں نے کہا ہے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جوان بیٹے کی لاش اٹھائی تھی میاں افتخار حسین صاحب نے. اس سٹیٹمنٹ سے ڈیفینیٹلی ان کو جو تکلیف پہنچی وہ نظر بھی آ رہی. سمر ہارون بلور صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی, اور ظاہر سی بات ہے بلور خاندان نے بھی بہت جانیں دی ہیں. اس وقت دہشت گردی جب عروج پہ تھی وہ کیمپیننگ بھی کرتے تھے, وہ سیاست بھی کرتے تھے, اور وہ وہاں جا کر اتنے مشکل حالات کے اندر انہوں نے سامنا بھی کیا ہر طرح کی دہشت گردی کا. سمر ہارون بلور صاحبہ نے فرمایا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا بلور خاندان اور میاں افتخار حسین کے بارے میں انتہائی ناقابل قبول اور بے معنی گفتگو صرف ان دو خاندانوں نہیں بلکہ پوری عوامی نیشنل پارٹی کے شہداؤں کے خلاف ہے. شہید بشیر احمد بلور اور غازی میاں افتخار حسین کو اسی ریاست نے نشان امتیاز سے نوازا تھا. آگے جا کے وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جانا چاہیے اس حوالے سے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کس ایما پر دی ہے اعجاز شاہ صاحب نے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاون خصوصی برائے امور نوجوانان نفیسہ شاہ صاحبہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, پارلیمنٹرینز کی سیکرٹری اطلاعات ہیں. عطاء اللہ طاہر صاحب رہنمائے مسلم لیگ نواز کے. ایک غلط بات کا جواب دوسری غلط جواب سے نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے یا صادق کی طرف سے ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے, اگر نہیں کر رہے تو وہ پارٹی کا موقف سمجھا جائے گا اور پھر اس کے ریپرکشنز ہوں گے سیاسی بھی. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ بعد میں انٹیریئر منسٹر صاحب کی آئی ہے یہ بالکل میری سمجھ سے باہر ہے. آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھو یہ جو سب سے پہلے تو یہ بتائیے وزیر اعظم صاحب آج گئے, یہ کیا نام ہے GB گئے گلگت بلتستان. اب مطلب یہ غدار, یہ مودی کا یار, اور یہ سارے اب انہی کی آپریٹو ورڈز کے اوپر اب سیاست ہوگی فی الحال اگلے 2-3 ہفتوں میں, جب تک کہ شاید الیکشن نہیں ہو جاتا یا پھر اس کے بعد کچھ اور یہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا معاملہ. اب یہی سنیں گے ہم الفاظ ہر طرف. دیکھیں ماریہ, سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کی عوام کو, لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت بڑا دن تھا ان کے لیے. صوبے کا اعلان کیا گیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ایک وعدہ بھی پورا کیا آج. دیکھیں ایک تو جہاں تک سٹیٹمنٹس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو, چاہے ہم حکومتی بینچز ہیں یا اپوزیشن ہے, جو بھی آپ ابھی کلپس دکھا بھی رہی تھی, کچھ ٹویٹس کی بات کر رہی تھی, ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالخصوص جب ہم پارلیمنٹ میں ہیں, فلور آف دا ہاؤس ہیں, اور وہاں جن الفاظ کا ہم چناؤ کریں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جو سٹیٹمنٹ ہم یہاں دے رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آفٹر ورڈز. تو یاد صادق صاحب ہوں یا حکومتی بینچز سے ہوں, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, دیکھیں لوگ, میں بالخصوص اپوزیشن والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے, اب قوم جاگ چکی ہے. پاکستان کے میڈیا نے, میں پاکستان کے میڈیا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 5-10 سالوں میں پاکستان کی قوم کو میڈیا نے شعور دے دیا ہے. یہ آج بھی سمجھتے ہیں ماریہ 90 کی دہائی ہے, اس لیے یہ سمجھتے ہیں ہمارے بیانات ریاست مخالف یا جو بھی ہم کر رہے ہیں شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہم کر کے آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں گجرانوالہ جلسہ, اس کے بعد پھر یہ کراچی جاتے ہیں, پھر بلوچستان جاتے ہیں, اور پھر آخرکار پارلیمنٹ میں آ کے یاد صادق صاحب پہ فی الحال ان کی ریاست مخالف بیانیہ رک چکا ہے. 2 تقاریر میاں نواز شریف صاحب کی سامنے ہیں, سٹریٹ ریاست مخالف بیانیہ. بلوچستان میں آزاد ریاست کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے. تو ابھی تک PDMA کے تمام جو جماعتیں ہیں وہ ماں سوائے ریاست کو کمزور کرنے کے حکومت کو کمزور کرنا نہیں چاہ رہے. اچھا, یہ ریاست کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح کے ان کے بیانات ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے آپ کا موقف وجہ ہے کہ پرائم منسٹر, لیکن یہ سوٹ کرتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو, وہ کسی کو میر ایاز صادق کہیں, یہ غدار مودی کی زبان بول رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر کے سٹیچر کے مطابق باتیں. دیکھیں جب کیمپیننگ ہو رہی ہے ایون دین یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اٹس اے ویری ریسپانسبل آفس. تو اس طرح کی زبان جو ہے کیا یہ معاملات کو ٹھنڈا کرے گی یا مزید آگ لگے گی؟
دیکھیں ماریہ، ریاست کو کمزور کرنے کی بات یا پاکستان کے ادارے بالخصوص ہماری عظیم پاک فوج کو جب نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ ملک کے اندر دشمن ہوں یا ملک کے باہر، پرائم منسٹر پورے ملک کے ذمہ دار ہیں، تو اس لیے اگر وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو یہ ان کو جواب دینا بنتا ہے۔ اگر ہم ان چکروں میں ہی رہیں گے جی اسٹیچر ہے نہیں ہے، دیکھیں انہوں نے ایک بات کی ہے بڑی، میں سمجھتا ہوں آج پرائم منسٹر نے کیٹاگوریکلی کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں، جو تباہ حال معیشت ہمیں انہوں نے دی پچھلے 2 سال، تو اسی کی اسٹرکچر لگے رہے کہ کس طرح اس کو پٹری پہ لے کے آنا ہے۔ اور آج جو انہوں نے بات کی ہے اداروں کی اور قانون کی، جو انہوں نے بات کی ہے، اصل پرابلم ہی یہ ہے، یہ سارے خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ پہلی دفعہ یہ قانون کے نیچے آ رہے ہیں، اس لیے پھڑپھڑا رہے ہیں۔ یہ جو اچھل کود آپ کو نظر آ رہی ہے صرف اس لیے، ٹھیک ہے چلے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات کو میں اس کو میں ڈیبیٹ نہیں کروں گی، یہ آپ لوگوں کا موقف ہے، لیکن میں صرف جس ٹینجنٹ پہ یہ بحث جا رہی ہے، یہ بڑی ہی ایک ڈینجرس نیریٹو ہے جی، جس کے اوپر پھر کوئی جو بھی جاتا ہے یہ ایسا رستہ ہے کہ پھر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، جو جن کے ساتھ آج ہو رہا ہے پہلے انہوں نے کیا ہوا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ، تو یہ ایک طرح سے مکافات عمل ہے اور یہ بار بار ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم دیکھیں نہیں ماریہ، یہاں کچھ مختلف ہو رہا ہے اس وقت۔ ماضی میں اپوزیشن ورسز حکومت ہم لوگ معاملات دیکھتے آئے ہیں، یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ حکومت کو کمزور کرنے کی تیاری نہیں ہے، یہ ریاست کو کمزور کرنے کی تیاری ہے، چاہے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں یا کسی بھی ملک کا وزیر اعظم۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی پرائم پرائرٹی اور رسپانسبلٹی ہے اپنی ریاست کا دفاع کرنا۔ اور پرائم منسٹر نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا میں اسے سپورٹ کرتا ہوں، ان کو واضح پیغام جانا ضروری ہے، جس طرح سے یہ ریاست کو کمزور کرنے کی اور بالخصوص ہماری عظیم پاک فوج کو کمزور کرنے کی یہ پلاننگ کر چکے ہیں۔ یہ پلاننگ کے ساتھ آن ریکارڈ آ چکا ہے، ایک اینکر باقاعدہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک پلاننگ کے ساتھ بیان دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں آپ سمجھتے سارا کچھ پلاننگ ہے، ڈٹھائی کے ساتھ۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں، پی ایم ایل این میں بہت سے ایسے ان کے کولیگز ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، بہت سارے ٹاک شوز میں میرے سامنے انہوں نے مذمت کی ہے ان کے بیان کی، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، وہ ابھی بھی کہتے ہیں ہر کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن طالر صاحب اب یہ دیکھیے نا کہ کیا دو باتیں ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اب تو مجھے کلیئر ہو گیا مریم نواز صاحبہ کی بات سے بھی، ان کی میں ٹویٹس بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کہہ دیا یا صادق صاحب نے کہہ دیا، اس کی مزید کوئی توجیہ یا کوئی اس کی ایکسپلینیشن یا ڈیفینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پارٹی کا موقف ہے، لیکن اس سے دو باتیں ہیں کہ ایک تو ڈیفینیٹلی جو یہ امپریشن جاتا ہے کہ شاید پھر یہ کوئی پلانڈ بات کی گئی تھی، جان بوجھ کے جو چوٹ پہنچانے کے لیے حکومت کو کہنا تھا، کہیں اور تیر لگ کہیں اور گیا، معاملات جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ بگڑ گئے۔ اور تیسری بات یہ کہ یا پھر یہ پارٹی کی ہدایت پر اس طرح کی سٹیٹمنٹس بار بار دی جا رہی ہیں اور پھر ایک پیٹرن ہے، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، اور آگے جب تک تقاریر ہوں گی تو شاید یہ اور اس سے زیادہ بات آگے چلی جائے، تو پھر آپ لوگ حکومت اور ریاست کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے، کہنا حکومت کو چاہتے ہیں، اٹیک ریاست کو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک سیل موجود ہے جو کہ اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کوک اپ کرتا ہے اور اس کے بعد پلاننگ کے تحت ان کو دیا جاتا ہے، جس طرح پلوامہ والی سٹیٹمنٹ تھی فار ایگزامپل، یا عمران خان کی القاعدہ والی سٹیٹمنٹ تھی یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی سوچی سمجھی ایک سازش، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسی سٹیٹمنٹس کوک اپ کرتی ہے، پھر اس کو میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی کلیریفیکیشن دیتی ہے۔ ایسا ہے نہیں۔ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میری نظر کے اندر پاکستانی پولیٹیشین جو عوام سے ووٹ لیتا ہے، جو عوام میں جاتا ہے، جو گلی محلوں میں پھر کے لوگوں کے ووٹوں سے کامیاب ہوتا ہے یا ایون ناکام ہوتا ہے، وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا ماننا ہے، یہ میری ایمان کا حصہ ہے، وہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہو، اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، سیاستدان جو عوام میں سے آتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا۔ میں اس بارے میں بہت کلیئر ہوں اور اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ایاز صادق صاحب کی بات کے اوپر۔ ایاز صادق صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھارت نے نہ یہ کرنا تھا نہ بھارت کر سکتا تھا، کہ اس کی جرت نہیں تھی۔ انہوں نے جو بات کی اس کا سیاق و سباق اگلے دن ہی ان کی کلیریفیکیشن آ گئی، وہ ان کا ویڈیو بیان میڈیا چینلز پر چلا، وہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو انڈین میڈیا کا نریٹو تھا، جو انڈین میڈیا چینلز اور انڈین اینکرز اس کو رنگ دے رہے تھے، یہاں پہ ہماری مخالفت میں ہمارے اوپوننٹس نے اور خصوصی طور پہ حکمران سیاسی جماعت نے وہی نریٹو لیا جو انڈین چینلز پہ چل رہا تھا، صرف مڈ سلنگنگ کے لیے۔ اور آج 6واں 7واں دن ہے
किसी को नहीं पता कि आटा 80 रुपए किलो है, किसी को नहीं पता कि बिजली और गैस के बिल कितने महंगे, किसी को नहीं पता कि चीनी 100 रुपए किलो है। देखिए आपने जो बात कही, बिल्कुल बिल्कुल मैं अर्ज कर दूं, मैं मुकम्मल कर लूं, किसी को ये बात नहीं पता। प्रॉब्लम हमारी साहब बड़ा क्लियर है। इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे 2013 के इलेक्शन पे, हमने अपनी कैंपेन मुअत्तल की थी, सीधा अस्पताल उनके पास गए थे। वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ साहब बनी गाला गए थे, चौधरी निसार साहब गाड़ी चला रहे थे। विसाखे मईशत की बात हो, कश्मीर की बात हो, मुझे ये बताइए कि ये 90 की दहाई में किसने धकेला है, किसने नारे लगाए थे? इतना सीरियस इतना मामला नहीं है, इतना इजी मामला नहीं है। बिकॉज अभी ये जो आपने कहा इसी वक्त ना कि ये इंडियन मीडिया के नैरेटिव के ऊपर ये पीटीआई जो है आपको निशाना बना रही है, उसी दिन जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी जो कि क्लियरली एक ओमिशन थी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, उसके फौरन बाद उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, मीडिया ने वहां उठाया, उसको तोड़ा मड़ोड़ा, वो भी गलत था। लेकिन उसके बाद उसी स्टेटमेंट को आप लोगों की तरफ से भी इस्तेमाल किया गया कि देखें कि एक वजीर की बात कैसे एक एंटी पाकिस्तान बात है, कैसे इंडियन मीडिया इसको प्ले अप कर रहा है। तो वही प्ले बुक आप लोग भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहे थे। आज मरियम साहिबा ने एग्जैक्टली वही बात की है। सो मैं यही कह रही हूं कि सबक नहीं सीखना हमने, जिसके हाथ में जब ये मौका आएगा वो ये करेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमने जब कारकर्दगी ना हो तो फिर एहतसाब पे आ जाओ, जब एहतसाब से कुछ ना निकले तो फिर गद्दारी पे आ जाओ। हमारे खिलाफ तो गद्दारी के मुकदमात हैं, हमें तो ये दिन रात इंडियन एजेंट, रॉक एजेंट, फलां। आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब की ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि जब धमाके होते हैं इंडिया नवाज शरीफ को रेस्क्यू करने के लिए धमाके करता है। कैन यू बिलीव इट? यानी ये बात मानने में आती है। मुझे ये बताइए, अयाज सादिक साहब की जब क्लैरिफिकेशन आ गई, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के दुश्मनों की सक्सेस प्रॉब्लम सिर्फ तारिर साहब ये है, तारिर साहब प्रॉब्लम सिर्फ ये बात है कि जिसको मौका मिलता है वो दूसरे क्यूबल वतनी पे क्वेश्चन करते हैं। नफीसा साहिबा मैं आपको गुफ्तगू में लेकर आऊंगी, मैं आती हूँ तारिर साहब आपकी तरफ आती हूँ। एग्रीवेट किसने किया? देखिए एग्रीवेट की बात नहीं, ये एक तरीकेकार है जो आसान है, लोगों को लगता है इससे अपने मुखालिफ को वो चोट पहुंचा सकते हैं। ये बड़ा डेंजरस कार्ड है, जिसको मौका मिलता है कार्ड खेलता है इस मुल्क के अंदर, विच इज अनफॉर्चुनेट। आप तारीख में देख लेना, अभी रिसेंटली किसने किया? सर इस मुल्क में सिक्योरिटी रिस्क मुल्क में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी कहा गया है। लेट्स नॉट गो इन तारीख ना जी। नफीसा साहिबा ये मुझे बताइए ना कि क्या ये हुबुल वतनी के सबसे पहले तो जैसे कोविड का एक टेस्ट होता है, मेरा ख्याल है कोई हुबुल वतनी का एक टेस्ट इजाद कर लें ताकि वो सब टेस्ट कराएं, वो पॉजिटिव आए तो उसके बाद फिर उन लोगों को या पार्टीज के अंदर एक्टिव सियासत करने दी जाए या फिर पार्लियामेंट के आके बैठने दिया जाए। बिकॉज इस तरह तो हम सब किसी को मालूम ही नहीं होगा कि भाई कौन किसकी रगों में कैसा खून दौड़ रहा है। देखिए सारे जो एक कैंपेन इन्होंने लॉन्च की है ऑपोजिशन के खिलाफ, पहले तो कैरेक्टर असैसिनेशन की नैब के थ्रू, जब वो काम नहीं दे रही अब इनको तो फिर गद्दारी पर आ गए हैं और उसके साथ साथ धमकियां भी दे रहे हैं। मैं बहुत अफसोस से कहती हूं कि जो एजाज शाह साहब की बातें सुनी होंगी आपने सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई हैं, अभी हमने चलाई है प्रोग्राम के आगाज में हमने वो चलाया। अच्छा, दो पैरेलल इवेंट्स हुए। एक दिन अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट आई और दूसरे दिन उसके जवाब में जो आप भी रेफरेंस की जिसकी फवाद चौधरी साहब की आई। जब अयाज सादिक एक वजाहत दे रहा है तो वो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन जो फवाद चौधरी वजाहत दे रहा है वो बड़ी काबिल कबूल है। हालांकि अगर एक तरफ इंडियन मीडिया ने रिएक्ट किया है तो दूसरी तरफ खुद मोदी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने चाहा कि वो वजीर आजम बने, उन्होंने तो फवाद चौधरी की तारीफ की है। तो ये वाइड दीज टू स्टैंडर्ड्स। और फिर इसी दौरान इतने सर्कुलेट कर रहे हैं वीडियोस, प्लीज एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दें जहां खान साहब हर कैपिटल दुनिया के में जाकर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की गिला करनी, पाकिस्तान के जो रियासती ढांचा है उसकी गिला करनी। और आपने देखा है कि कितने सारे कहीं दिल्ली में ये बात कर रहे हैं, कभी यूएस में बात कर रहे हैं, कभी यूके में बात कर रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? अपनी बारी, और इस वक्त ही हैड नो बिजनेस कि आप जीबी के इलेक्शन में गए हैं, ही हैड नो बिजनेस। एक तो उन्होंने जो ऐलान किया है वो प्री मैच्योर किया है, आप असेंबली आने दें
उस असेंबली की मशावरत से जो भी तरामीम होनी है, उसके जवाब में उन्होंने कहा है नफीस साहब कि मैं हर साल आता हूं यौम आजादी पे, इस दफा इसीलिए आया हूं, आगे भी आऊंगा, किसी तरक्याती प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं करूंगा। ओके, तो ये गंडापुर क्या कर रहे थे? उनकी आप रिकॉर्डिंग प्लीज प्ले करें। उन्होंने लोगों को ये कहा है कि जितने लाखों आप वोट देंगे उनको करोड़ कन्वर्ट करके हम आपको स्कीम्स देंगे। तो ये क्या ब्राइबरी नहीं है? ये वहां जाकर उन्होंने अपने एटीएम्स खोल दिए हैं, तो इसको ही शुड स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। ये क्या तरीका है कि मिनिस्टर जा के वहां पर और इस किस्म के प्रीमेच्योर प्रोमिसेस करना, जब आपको इस वक्त आईनी पोजीशन नहीं पता, आपको इंटरनेशनल जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, फिर कश्मीर का इशू उससे लिंक्ड है, ये सारी चीजें अभी रिजॉल्व करना बाकी हैं। आप ये छोड़ दें जो नई असेंबली आएगी और जो पार्लियामेंट होगी, ये उनके बीच में ये है कि वो किस किस्म का अवाम के वहां पर देखकर रुख, उस असेंबली का रुख देखकर और फिर ये फैसला करें। ये कौन होते हैं इस वक्त जाके वहां एक हुब्बुल वतनी का लेक्चर, वहां बेचारे बच्चे और खवातीन बैठी हुई थी, उनको ये बैठकर और हुब्बुल वतनी का लेक्चर दे के आए हैं और फिर ये बात करके आए हैं, तो इस पे तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। और आप लोग भी वैसे इसको चैलेंज कर सकते हैं अगर ये हो रहा है कि आपके पास ये है। हमने 2 खत लिखे हैं। हाँ। हमने 2 खत लिखे हैं, आज मैंने प्रेस टॉक भी की है। एक छोटा सा नोटिस तो आया है, लेकिन इट इज नॉट इनफ। इलेक्शन कमिश्नर शुड टेक स्टॉक कि ओपन वायोलेशन हुई है कि मिनिस्टर की आप प्ले करें। हाँ। तो मिनिस्टर कह रहा है कि इतने लाखों करोड़ों जो है वो वोट कन्वर्ट होंगे, विच मीन्स कि उन्होंने जाके कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा नफीसा साहिबा, आपने चूंकि सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो एक तस्वीर आपने बिलावल भुट्टो की भी देखी होगी, जहां पे उनके कॉन्वॉय के जो इर्द गिर्द गाड़ियां हैं उस पर सिंध का नंबर प्लेट है। जिससे तासुर ये जा रहा है कि सिंध हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग जीबी के अंदर। आपने देखी होगी वो तस्वीर, वरना हम आपको दिखा भी देते हैं। ये क्या सिंध हुकूमत के वसाइल के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं बिलावल? उस तस्वीर को देख के ये लग रहा है। देखें, चेयरमैन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअली कोई आया है, कोई भी आया है नंबर प्लेट लेकर, बेशक इसका इलेक्शन कमीशन नोटिस दे। जहां तक चेयरमैन की बात है, चेयरमैन की कॉन्वॉय की बात है, चेयरमैन बजाते खुद, क्योंकि कई लोग आते हैं वहां, हम लोग खुद अपने इलाके में कैंपेन करते हैं तो 100 लोग इधर उधर से आ जाते हैं, तो किसी को क्या पता ये कहां से आया है, कौन है। तो दैट यू कैन इन्वेस्टिगेट दैट, इसका कोई इशू नहीं। लेकिन ये तो ग्लेयरिंग इशू है कि मिनिस्टर बैठकर फुल स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके, केयरटेकर्स के साथ मीटिंग करके और बिजली पानी गैस की स्कीमें प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, चलो मुझे ब्रेक पे जाने, वापस आएंगे तो इट इज द वे फॉरवर्ड, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस सारे मामले का कोई ना कोई सियासी हल ही होगा। सियासी लोग बैठकर सियासी तौर पे बात करके ही हल निकाले तो बेहतर है, वरना कोई और अगर आपके लिए टेलर मेड हल पेश करता है तो उससे नुकसान डेमोक्रेसी का ही होता है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? क्या इसी तरह एक दूसरे को चोर, गद्दार, गद्दार चोर कहते कहते अगले बाकी जो ये साल है ये गुजर जाएंगे, पहले इलेक्शन से जो है ये, या इसका कोई रास्ता भी निकालना है, कोई मिल बैठ के बात करनी है, कोई इसको डायलॉग के जरिए बात को आगे लेकर जाना है? बहरहाल पीएमएलएन की तरफ से एक तजवीज आई है, लेकिन बहरहाल ये कितनी प्रैक्टिकल है, क्योंकि जिन इदारों के सरबराहान के बारे में आप बात कर रहे हैं, फिर आप उन्हीं से कह रहे हैं कि वो नोटिस भी लें। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा क्या कि किस तरह मामला सॉल्व हो सकता है, सुनिए। ये आग जो है ये इस वक्त जो है ये सिर्फ ईवानों में है या ये अदालतों में है? इंतकाम की आग जो है ये गली मोहल्लों तक जो है जो जब फैल जाएगी तो फिर जो है वो हालात जो है वो किसी के बस में नहीं रहेंगे। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चेयरमैन नैब से, आर्मी चीफ से, सबसे ये अपील है कि वो इस सूरत हाल को देखें। तारड़ साहब, इस सूरत हाल को देखें, इसका नोटिस लें, तो इनमें से जो 2 शख्सियात हैं वो तो ऑलरेडी आपके नजदीक, उनसे तो आपके शिकवे हैं, गिले हैं, शिकायतें हैं, तो वो उसको देखें, फिर क्या करें? मतलब आपकी तरफ से तजवीज क्या है बजाय इसके कि भाई कि नए इलेक्शंस के अलावा कोई और कोई तजवीज है, या ये नोटिस लेके क्या करें ये हजरात? देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं ना जी, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक बिल्कुल लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए कि इसके ऊपर चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मामला हो, वो कोई भी मामला हो, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बट एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं मारिया साहिबा, थिंग्स आर समटाइम्स लर्न द हार्ड वे। इंसान जो है वो सख्ती से गुजर के सीखता है। मुझे ये लगता है कि देखें, हम और पीपल्स पार्टी, हमने 90 की दहाई में बहुत गलतियां भी की,
انتقامی سیاست کا حصہ بھی بنے اور ایک عروج کی انتقامی سیاست تھی، اس بات کو ماننا چاہیے. مگر ہم نے برے وقت میں سیکھا اور چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور اس کے بعد کوئی اس طرح کے سنگین معاملات نہیں ہوئے. ویسے ہوئے ہیں طارڑ صاحب، گورنر راج لگ گیا تھا، پھر وہ آپ لوگ ریلی لے کر جا رہے تھے افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے، وہ میمو گیٹ ہو گیا، ہوا ہے، لیکن اٹس ناٹ دیٹ سمپل. لیکن ٹھیک ہے جی. نہیں بٹ دیکھیے، نہیں سیاسی انتقام اس لیول کا نہیں ہوا جو 90 کی دہائی میں تھا، بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سیکھیں گے نہیں، آئی وش دیم ویل، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے سکینڈلز ہیں دوائیوں کا، آٹے کا، چینی کا، بجلی کا، یہ کوئی دور آئے گا یہ بھی جیلوں میں جائیں گے، ان پہ بھی احتساب ہوگا. جو پبلک منی کی کرپشن ہوئی ہے اور بڑی بے لاگ قسم کی ہوئی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب باہر بیٹھے ہیں، بلین ٹری سونامی کا کوئی پتہ نہیں ہے. فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کیس کے اندر کن کن ممالک نے فنڈنگ کی ہے، کہاں سے فنڈنگ کی ہے، کبھی سٹے آرڈر ہے، کبھی سیگا راز میں رکھا جائے، کبھی جو ہے وہ دائرہ اختیار چیلنج ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. تو 100 ارب کی بی آر ٹی ہے، کئی معاملات ہیں. وے فارورڈ کیا ہے طارڑ صاحب؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں، یہ صحیح میں تو آپ کو اپنی پریڈکشن بتا رہا ہوں کہ کل کو when the law will take its course اور قانون حرکت میں آئے گا اور جو پبلک فنڈز میں پبلک منی کی کرپشن ان لوگوں نے کی ہے یہ جیلوں میں جائیں گے. یہ پھر سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ریاستی امور کو سر انجام دیا جاتا ہے. ہم تو دیکھیں، ہم نے کشمیر کا معاملہ ہو جوائنٹ ریزولوشن پہ سپورٹ کیا، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، مگر ٹریجری بینچز پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں علی محمد خان تھوڑی ایک بات کرتے تھے ریزنیبل. انہیں خان صاحب نے ڈانٹا کہ تم چور کو چور نہیں کہتے، تم بزدل ہو، تم مصلحت سے کام لیتے ہو. جہاں یہ معاملات ہوں گے کہ جہاں پہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کرنے والوں کو پارٹی میں اوپر لایا جائے گا تو وہاں پھر ایسا ہی ہوگا. مجھے نہیں یاد کہ ایون دھرنوں کے دوران میاں نواز شریف نے کبھی خان صاحب کے علاوہ بات کی ہو. وہ تو مطلب اتنی شائستگی سے زبان استعمال کرتے. آج بھی ہمیں منع کیا جاتا ہے آپ نے ذاتی اٹیک کسی پہ نہیں کرنا، آپ نے ایک لیول سے گر کے نیچے بات نہیں کرنی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ دے ول لرن دی ہارڈ وے. یہ جیلوں میں جائیں گے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے دیں، بیکاز جو بھی ہے حکومت کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک انیشیٹو لینے کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے بھی بگڑ جائیں یا چاہے حالات میں جو کچھ بھی اتار چڑھاؤ ہوا ہے. اگر کسی بھی سیاسی صورتحال سے نکلنا ہے تو فارچونیٹلی جو بھی ہو حکومت کو لینا پڑتا ہے انیشیٹو. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے وے فارورڈ؟ کیا ہم اگلے 6 7 8 ماہ یہ ایک دوسرے کو چور چور غدار غدار کہنے میں گزاریں گے؟ دیکھیں وے فارورڈ تو یہی ہے، حکومت اپنی گورننس پہ توجہ دے رہی ہے. اپوزیشن کا کام ہے عوام کی بات کریں. جب پی ڈی ایم اے انہوں نے بنائی تو عام آدمی کا، غریب آدمی کا پاکستان میں یہ خیال تھا کہ یہ ہماری بات کریں گے جلسے جلوسوں میں. غریب آدمی تو خود سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے کہ یہ ہماری بات کرنے کی بجائے ریاست کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب انڈیا حملہ کرنے لگا تھا. پاکستان کی وہ جیت، قوم کا وہ فخر، اس کو انہوں نے ایسا پورٹریٹ کیا کہ جیسے ہم لوگ کمزور ہیں، جیسے ہم بزدل قوم ہیں. تو اس طرح کی جب یہ سپیچز کریں گے تو یہ اپنے کام پہ توجہ دیں، عوام کی بات کریں. اور دوسرا ماریہ، میں ابھی رانا ثناءاللہ صاحب کو سن رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی خطرناک بات کی ہے اور وہ اپنا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کر رہا تھا ان کا اس سٹیٹمنٹ میں کہ یہ لڑائی گلی محلوں کی سطح تک آنی ہے. ان کی پلاننگ دیکھیں. میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں گلی محلے کے اندر یہ نوجوانوں کو لڑانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد آج انہوں نے شیر جوان فورس کی شکل میں رکھی ہے. یہ قوم جاگ چکی ہے. ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ گلی محلوں میں قوم کو لڑا دو. لیکن ڈار صاحب یہ لڑانے کے لیے یہ تو ریکارڈ پہ رکھنا ہے. یوتھ ونگ آرگنائز کیا ہے انہوں نے، جیسے آپ لوگوں کو ایک ٹائیگر ونگ ہے. ویسے بائی دا وے وہ آپ کے ٹائیگر ونگ کے بارے میں پلیز ایک کلیریفیکیشن دے لوں. ڈاکٹر صاحب ایک کلیریفیکیشن سن لیں. ایک بات سن لیں، بڑی دی ہے صرف ایک میں نے بھی 6 ماہ ٹائیگر فورس کی بڑی کلیریفیکیشن آپ لوگوں کو دیتا تھا. اچھا میرا خیال ہے میں اگر آپ ٹھہر جائیں میں ذرا ٹائیگر فورس کے بارے میں کچھ نوادرات اور ارشادات میں نے ویسے جمع کیے ہیں. اس کا ان کے ناقدین میں بڑے لوگ شامل ہیں. اور ویسے آئرنی ہے کہ جو پی ایم ایل این نے اپنی فورس کا نام بھی آج وہ شیر جوان فورس غالباً رکھا ہے. وہ فورس نہیں ہے ہماری صاحبہ، یہ غلط تاثر دے رہی ہے. نہیں یہ کیا ہے؟ ٹھہر جائے ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ انہیں بتانے دیں. جی میں وہاں پہ تھا نا جی لانچ پہ، میرا کچھ اس میں حصہ ہے. جی بتائیں. ان کا جس طرح انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی، ہمارا یہ اسٹوڈنٹس کا ونگ ہے
جس کے اندر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے، لاہور اسکول آف اکنامکس سے پڑھے لکھے بچے بچیاں آئے تھے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی انسیکیورٹی کیسے پھیل گئی. اور وہ تو انہوں نے بیچارے، ایک بچے نے گٹار پکڑ کے دل دل پاکستان گایا وہاں پہ اور باتیں ہو رہی تھی، وہاں پہ ایکڈیمک باتیں ہوئی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ اس کو ٹائیگر فورس سے کمپیئر کیوں اور کیسے کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائیگر فورس نہ یوتھ کی فورس ہے، نہ وہ کوئی اسٹوڈنٹس کی فورس ہے. وہ تو آپ نے دکانوں پہ اور ادھر ادھر کرنے پہ لگایا اور اس کو سیاسی فورس کا رنگ دیا ہے. ہم تو ایک کالج اور یونیورسٹیز کے حوالے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ ایک ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں. اور یہ آپ کی این ایس ایف سے ڈیفرنٹ ہوگی، یہ ڈیفرنٹ ہوگی کہ آپ ایک این ایس ایف بھی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی بالکل، یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور یہ ہم نے ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ اور ایک تھنک ٹینک کے طور پہ اس کو شروع کیا ہے. اور دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس موومنٹ، باقاعدہ اس کے لوگوں میں یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے. تو یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے جو دیا جا رہا ہے. اور میں کیونکہ وہاں اس میں انوالو ہوں سارے اس کے پروسیس میں، آج لانچ پہ بھی آئی واز دیر. تو یہ ایسی بات نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی بہت اس طرح سے سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک اس میں اویئرنیس بھی ہوگی. یہ پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں، اس کو بالکل آپ نے کلیئر کر دیا. نفیسہ صاحبہ، یہ میں وے فارورڈ کی بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ماریہ پلیز مجھے 1 منٹ دیجیے گا. ماریہ دیکھیں، اللہ الحق ہے، انہوں نے پاکستان کے بہادر نوجوان جو ٹائیگر فورس میں آئے رضاکارانہ طور پر، بغیر معاوضے کے، بغیر تنخواہ کے، لالچ کے، لاکھوں نوجوانوں نے کام کیا اور انہوں نے تہذیب کی، ان کی تنقید کا نشانہ بنایا ہٹلر فورس کا. اور آج یہ جب اپنی فورس بنا کے آئے ہیں اور یہ ابھی کہہ رہے تھے جی یہ اسٹوڈنٹ فورس ہے، ان کی ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. یہ آج کہہ رہے ہیں جی ہم نے آئی ایس ایف جیسے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس طرح بنا دی ہے. تو ایم ایس ایف کے نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں آپ کی لیڈرشپ کیا کیا رنگ دکھا رہی ہے. اچھا چلے، مجھے بحث کو آگے بڑھانا ہے. قربانی ہے ماضی میں، مجھے بحث کو آگے بڑھانا ہے. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایک آخری بات، ہماری آخری بات. آپ کو ایم ایس ایف کے فنکشن سے بلاؤں. چلے مجھے بحث کو آگے بڑھانا ہے. میں آ رہا ہوں آپ کی بیانیے پہ. ماریہ میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. 30 سیکنڈز میں انہوں نے ایم ایس ایف کا جتنا درد ہے نا آپ کو، جتنا درد ایم ایس ایف کا، میں آپ کو ایم ایس ایف کا نائب صدر بنا دیتا ہوں. آ جائیں، جوائن کرنا چاہتے ہیں، جوائن کرنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ جتنی ایم ایس ایف کی تعریف کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ایم ایس ایف جوائن کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں، مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں بات کرنے لگا ہوں نا. سن لو حوصلے سے، میں بات کرنے لگا ہوں میرے بھائی. اب حوصلے سے سنو، میں بات کرنے لگا ہوں. چلے بحث کو مجھے آگے بڑھانا ہے، مجھے بحث کو آگے بڑھانا ہے. سن تو لو میرے بھائی. چلے میں دوبارہ آتی ہوں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص نے لا کی ڈگری کیسے لی ہے، بات ہی نہیں کرنی آتی. چلے سننے ذرا حوصلے سے. مجھے یہی تو لا ہوتا ہے. چلے اب آپ دونوں ذرا تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں. میں نفیسہ صاحبہ سے پہلے گفتگو کر لیتی ہوں. آپ کی بات سنوں گی، میں آپ کی بات سنوں. نفیسہ وے فارورڈ کیا ہے نفیسہ؟ بیکاز یہ تو بحث ابھی یہ ٹھیک ہے یہ ہوگی، لیکن کیا اسی طریقے سے اگلے 2-3 ماہ ٹیمپریچر اوپر رہے گا؟ بیکاز آبویسلی آپ لوگوں نے آگے جلسے کرنے ہیں، پھر اس کے علاوہ اسلام آباد بھی لے کے آنا ہے. آپ لوگوں نے اپنا جو بھی ریلی ہوگی وٹ ایور اس کی جو شکل نکلے گی. تو ابھی ہم یہی سیاست دیکھ رہے ہیں اگلے 3-4-6 مہینے. دیکھیں، پہلے تو انہوں نے ڈار صاحب کو بری لگی جو بات رانا ثناءاللہ نے کی، لیکن حقیقت یہ ہے اگر ان کا آپ ماضی دیکھ لیں تو ماضی میں یہ جو انہوں نے 3-4 مہینے کا دھرنا کیا، اس وقت بھی ان کے عزائم یہی تھے کہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں. اور اس وقت بھی ان کے عزائم یہی ہیں. جس طریقے سے متنازع وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو، ایک بہت ہی سمپل اس کا میسج ہے، اس کا سمپل بیانیہ ہے. ہم لوگ جمہوریت، زیادہ جمہوریت چاہتے ہیں، ہم لوگ سلیکٹڈ کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کو یہ کسی اور ٹریک پر لے کے جا رہے ہیں. جب اس قسم کی آپ ڈیوائزونیس کریں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈائیلاگ نام کی کوئی چیز نہیں پتا، اپوزیشن سے ان کو بات نہیں کرنی، پارلیمنٹ کو ان کو کمزور کرنا ہے. جب آپ جو چینلز ہیں، جو ڈیموکریٹک چینلز ہیں جہاں پر بات چیت ہو سکتی ہے، ایشوز ریزالو ہو سکتا ہے، وہاں جب آپ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر اپوزیشن کو آپ دھکا دیں گے. اتنے پرووکیٹو بیانات نہ دیے جائیں. مجھے اپنا ٹائیگر فورس کا مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو واٹ پی ایم ایل این از ڈوئنگ، بٹ ٹائیگر فورس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ آگے جا کر انہوں نے اپنے کپتان بنائے ہوئے، ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں، ڈسپلنری ایکشن کر رہے ہیں.
دوسرا یہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ، پرائم منسٹر کی سیکرٹری ویب سائٹ پر ہے. دس از انلیگل. مجھے حیرت ہے کہ کورٹس کہاں ہیں ہمارے. کل کو یہ طالبان یا ویجیلانٹیز بن سکتا ہے، ان کو لگایا ہوا ہے کہ آپ جا کے قیمتیں چیک کریں، پھر آپ جا کے دکانداروں کو جو ہے وہ تنگ کریں. اٹ از ایبسولوٹلی اس کا جواب ڈار صاحب دیں گے. یہ ایک ویجیلانٹے فورس ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کو ختم کریں. اگر آپ کو والنٹیئرز بنانے ہیں، اس وقت ہمارے پاس ایک آفیشیل والنٹیئر، نیشنل والنٹیئر موومنٹ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اگر کریٹ کیے تھے والنٹیئرز، وہ آفیشیل چینل قانون سازی کے ذریعے اور ادارہ بنا کے، ان کی طرح نہیں ایک فورس بنا کے ان کو یونیفارم پہنا کر اور ان کو آپ نے پیچھے لگا دیا ہے کہ دکانداروں کو جا کے ان کی قانونی حیثیت کے حوالے سے ڈار صاحب آپ رسپونڈ کریں گے، کیونکہ سر یہ ایک خدشہ ہے کہ یہ کس رول کی طرح آپریٹ کریں گے، اور یہ کوئی ویجیلانٹے تو نہیں بن جائے گی. ویجیلانٹیز یہ تو سول وار کی طرف دھکیل رہے ہیں ہمیں ان کے تھرو. اچھا پلیز میری دونوں معزز مہمانوں سے اب گزارش ہے 1 منٹ مجھے سکون سے بات کرنے دیں، پھر آپ اپنی باری پہ بولیے گا. دیکھیں، ٹائیگر فورس باقاعدہ ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن سے بنائی گئی ہے، اور اس میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر انتظامیہ کے انڈر وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. کوئی ان کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے، صرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ کم از کم جو انہوں نے بہادری کے ساتھ لاکھوں نوجوانوں نے کرونا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کا مقابلہ کیا اپنے پرائم منسٹر کی کال پہ، ان کی بہادری پہ آپ انہیں سلام کریں. یہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. سیاست نہ آپ پلیز ان پہ کریں. ہو سکتا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے بھی نوجوان ہوں. سندھ کے 1.5 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہوئے تھے ماریا، اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے، مراد علی شاہ صاحب نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے تعاون نہیں کیا. سندھ سے مجھے میسیجز آتے رہے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں. حوصلہ کریں بی بی، حوصلہ کریں، اب ذرا حوصلہ کریں. سنیں میری پوری بات، سنیں مجھے پوری بات پلیز کرنے دیں. اور آپ نے سندھ کے نوجوانوں کی تصدیق کی، 1.5 لاکھ نوجوان سندھ کی خدمت کرنا چاہتے تھے. اگر آپ نے نفیسہ سوال پوچھے ہیں تو کوئی جواب دیں گے تو حکومت جواب دے گی نا. حکومت سے تو جواب انہی سے لیں گے نا. مطلب میں تو نہیں دے سکتی. سوال کر رہی تھی، اب جب آپ ٹائیگر فورس پہ تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی، میں بولا ہوں بیچ میں، تو اب حوصلے سے آپ دونوں سنا کریں، عادت ڈالیں. یہی ان کا پرابلم ہے، یہی اپوزیشن کا پرابلم ہے. ایک سیکنڈ، ڈار صاحب تارڑ صاحب کا سوال بھی لے لیں، پھر اکٹھے جواب دیجیے. کوئکلی تارڑ صاحب ایک سوال لے لیں. میرا قانونی سوال ہے کہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے کس لاء کے تحت کیا گیا؟ چلیں بس ٹھیک ہے جی ڈار صاحب، جواب آپ نے دینا ہے. دیکھیں، جس طرح دوسرے نوٹیفیکیشن کیے جاتے ہیں، آ جانا کل بھائی میرے پاس. اگر آپ نے کوئی لے ہی لی ہے ایسی جیلی ڈگری لا کی، تو آپ کو بٹھا کے پڑھا بھی دیکھیں، دکھا بھی دیں گے کہ کس قانون کے تحت نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے. اب میں اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے ماریا کہ مریم صفدر نے آج جو سپیچ کی ہے نوجوانوں سے، اپنے شیر جوان سے، پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کی تحریک میں میرا ساتھ دینا ہے. پہلے تو میں ان سے ہی پوچھتا ہوں جو یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، اگر یہ واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو پھر میاں نواز شریف کا کام ہے اپنے ووٹر میں موجود ہوں. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اپنے ووٹر میں آئیں، ان کو عزت دیں. تب ان کی ووٹ کی عزت کہاں تھی جب ڈنڈوں کے ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا تھا؟ کب ان کی ووٹ کی عزت کہاں تھی جب پوری دنیا میں پناما لیکس ہوئی تھی؟ کیا وہ پناما لیکس جنرل باجوہ نے کی تھی؟ کیا وہ پناما لیکس ڈی جی آئی ایس آئی نے کی تھی؟ کیا ہماری عظیم پاک فوج نے وہ کرپشن کا اسکینڈل بریک کیا تھا؟ اور اس کے اوپر جب ہائی پاک 1 ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی رسیدیں نہ دے سکیں، تب انہوں نے ووٹ کو کیا عزت دی تھی؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. کس ووٹ کو عزت دینے کی یہ بات کہہ رہے ہیں جس میں ان کی کرپشن بچانی ہے؟ بحث کچھ اور تھی. بحث کا جو دار و مدار تھا، جو خد و خال تھے، وہ یہ تھے کہ ہم نے آگے کا رستہ کیا بہتر نظر آتا ہے جس سے یہ ٹینشن کو ڈیفیوز کیا جائے. لیکن بہرحال ابھی کوئی دور دور تک اس کے آثار دکھائی نہیں دے رہے. بہت شکریہ ہمارے تینوں مہمانوں کا. واپس آئیں گے تو گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ دلچسپ انفارمیشن شیئر کریں گے. الیکشن وہاں ہونے جا رہا ہے، وہاں کون سی پارٹی کہاں پہ اس وقت کھڑی ہے، اس سے حوالے سے ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گلگت بلتستان میں انتخابی جو عمل ہے اس سے پہلے کی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں. ذرا ہم آپ کو کوئکلی بتا دیں کہ وہاں پر اس وقت ہو کیا رہا ہے. پاکستان کا جو 5واں صوبہ
1 नवंबर 2020 यानी आज के दिन वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी के दिन GB को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को मद्देनजर रख के अबूरी सूबे की हैसियत देने का ऐलान किया है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत देने के लिए आइन की जो शिक इस्तेमाल होगी वो 51, 257 और 258 है, जिसमें तरामीम की जाएंगी। 15 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं और कुल आबादी वहां पर 14 लाख है, मजमूई वोटर्स वहां पर 7 लाख हैं, 3 डिवीजन है, 14 अजला हैं, 24 इंतखाबी हल्के हैं, 6 खवातीन, 3 टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तें हैं और यूं कुल मिलाकर 35 सीट्स पर ही इलेक्शन होगा। 24 इंतखाबी नशिस्तों पर उम्मीदवार कितने हैं? कुल 330 उम्मीदवार मैदान में होंगे। तहरीक इंसाफ के 24, पीपल्स पार्टी के 22 और मुस्लिम लीग नून के 18। सो अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ नहीं जानते थे तो इस 1 मिनट में आप काफी कुछ जान चुके हैं इस इंतखाब से मुतालिक। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।